یہ تھا. صبر کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے جس سے اجر ملے؟ ذکر کرنا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے. کبھی بھی ایسے انتظار کے لمحات کو ضائع نہ کریں. ہمیشہ جہاں آپ کو انتظار کرنا پڑے، کسی بس میں، کسی بجلی چلی جائے، کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی ہسپتال میں، تو کیا کریں؟ ذکر شروع کر دیں اللہ کا. ہمارا وقت بہت قیمتی ہے، ہماری زندگی بہت قیمتی ہے. اس کو چپ کر کے منہ بند کر کے نہیں بیٹھنا، اللہ کا ذکر کرنا ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. تو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی تھی. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو مددگار ہے اور تعریف کے لائق ہے. وہ زندہ ذات ہے، اس کو موت نہیں آتی. وہ قائم ذات ہے جو فوت نہیں ہوگی. ہم اس کے ہدایت دینے اور اس کے کافی ہونے پر اس کی حمد بیان کرتے ہیں. ہم اس کے احسانات اور اس کی مہربانیوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اس نے مخلوقات کو پیدا کیا، ان کو رزق دیا، ان کو عافیت عطا کی، ان کو ہدایت دی، اور ہدایت اس چیز کے لیے جس میں ان کا بھلا ہے، فائدہ ہے. اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے. وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے. وہ سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی چیز اس کے کنٹرول سے باہر نہیں. اس نے ہر چیز کا اپنے علم کے ساتھ احاطہ کیا ہوا ہے. آج میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ اس مجلس میں، اس مبارک مجلس میں موجود ہوں، جس میں ماشاء اللہ چار بچیوں نے صحیح بخاری مکمل کی ہے اور ان کو تاج پہنائے گئے ہیں. اور یہ بہت خوش قسمت بچیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بڑا علم عطا کر دیا ہے. ہم سب کو جس چیز پر رشک کرنا چاہیے وہ علم ہے. ہم کسی کی اچھی انگوٹھی دیکھتے ہیں تو ہمیں شوق آتا ہے ہائے ہمارے پاس بھی ہوتی. کسی کا اچھا کپڑا دیکھتے ہیں، کسی کی گاڑی دیکھتے ہیں، کسی کا گھر دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ہمارے پاس کیوں نہیں، ہمارے پاس بھی ہو. لیکن یہ ساری چیزیں کہاں رہ جائیں گی دنیا میں. آج میں کہیں درس دے رہی تھی، اس کے بعد کسی نے سوال کیا کہ میت کو غسل کیسے دیتے ہیں. خیر ان کو بتا رہے تھے تو جو بتا رہی تھی وہ انہوں نے بتایا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں جیولری ہوتی ہے، چوڑیاں ہوتی ہیں اور انگوٹھی ہوتی ہے، تو اس کو اتار لیں، اور اگر وہ نہ اترے تو کاٹ لیں. زندہ ہمارے ہاتھ سے کوئی کاٹ کے اتارے تو ہمیں کتنا غصہ آئے کہ تم میری چیز کاٹ رہے ہو، میری چیز مجھ سے چھین رہے ہو. کتنا افسوس ہو. بازو کا چور ڈاکو پڑ جاتے ہیں نا تو وہ عورتوں سے ان کا زیور اتروا لیتے ہیں تو ساری زندگی وہ نہیں بھولتا. لیکن موت کے وقت انسان کتنا بے بس ہے. مردہ پڑا ہے چارپائی پہ، اس کا ہار، اس کے کانٹے، اس کی انگوٹھیاں، اس کی جیولری، اس کے اچھے کپڑے سب کچھ اتار لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. ساتھ کیا جاتا ہے؟ انسان کا عمل ساتھ جاتا ہے، اس کے نیک کام ساتھ جاتے ہیں. ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی چاہیے، اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے، اور جب موقع ملے علم حاصل کرنا چاہیے. تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ بخاری کون تھے، ان کا اپنا نام کیا تھا. کس کو معلوم ہے ان کا نام؟ امام بخاری کا نام کیا تھا؟ اسماعیل شاہ بخاری تو کوئی اور تھے، وہ تو بہت لیٹل پیریڈ میں. ان کا نام محمد تھا. کیا نام تھا؟ محمد نام تھا امام بخاری کا. ان کے والد کا نام کیا تھا؟
اسماعیل، محمد بن اسماعیل، ان کے دادا کا نام تھا ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ تو محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ الجوفی، جو مغیرہ تھے یہ مجوسی تھے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور پھر بعد میں یہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو امام بخاری کے آباء و اجداد سارے مسلمان نہیں تھے، دادا تک مسلمان تھے، پر دادا جو تھے انہوں نے گورنر تھے یا ان یمان الجوفی، ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا، تو اس لیے ان کی جو نسبت تھی وہ جوفی پڑ گئی تھی۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ ان کا لقب امام المحدثین اور امیر المومنین فی الحدیث، یہ ان کا لقب تھا۔ یہ 13 شوال 194 ہجری کو نماز جمعہ کے بعد بخارا شہر میں پیدا ہوئے، اس لیے بخاری کہلائے۔ جمعے کا دن عید کے بعد یعنی رمضان کا مہینہ گزرا تو شوال میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد بھی بڑے محدث تھے، وہ بھی عالم تھے، اور ان کی خاص خوبی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بچے کو حلال رزق کھلایا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مال میں 1 درہم بھی حرام کا نہیں پاتا اور نہ ہی شبہ والا۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ حرام مال سے بچنا ہے، حرام طریقے سے مال نہیں کمانا، کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کو لوٹنا نہیں، کوئی چوری نہیں کرنی کسی کا، اور اگر جاب کر رہے ہیں تو اپنی ڈیوٹی پوری پوری کرنی ہے، حلال کرنی ہے ڈیوٹی۔ اگر بزنس کر رہے ہیں تو فریب نہیں کرنا، ملاوٹ نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا۔ یہ آپ نے اپنے بچوں کو بھی اور اپنے شوہر کو بھی بتانا ہے کہ ہم صرف حلال کھانا چاہتے ہیں۔ ان کی والدہ بھی بہت نیک خاتون تھی، بہت دعائیں کرنے والی، بہت رونے والی، اللہ کے حضور گڑ گڑانے والی۔ ہوا یہ کہ امام بخاری بیمار ہوئے اور ان کی آنکھوں کی نظر جاتی رہی، نابینا ہو گئے۔ اب ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، وہ پڑھ نہیں سکتے تھے، وہ لکھ نہیں سکتے تھے۔ تو ان کی ماں بہت پریشان ہوئی کیونکہ یہ اپنے بچے کو بہت بڑا عالم بنانا چاہتی تھی، اب وہ کیسے بنے؟ تو انہوں نے رو رو کے دعائیں کرنی شروع کر دی، دعائیں خوب دعائیں کرتی، ہر وقت دعائیں کرتی، یا اللہ میرے بچے کی نظر لوٹا دے۔ اچھا ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ جب ہمیں کوئی تکلیف ہو یا ہمارے بچے کو کوئی تکلیف ہو، ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں، دیکھو تم میرے لیے دعا کر دو۔ اللہ کی بندی خود کیوں نہیں کرتی؟ خود کرو۔ اس کو کہتے ہیں، اس کے آگے روتے ہیں، اس کے آگے روتے ہیں، اس کے آگے روتے ہیں۔ ٹھیک ہے ہم دوسرے کو کہہ سکتے ہیں دعا کے لیے، لیکن جو درد آپ کے دل میں ہوگا، جو تڑپ آپ کے اندر ہوگی، جیسے آپ کو وہ لگی ہوئی ہے بات، کیا کوئی اور ایسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اور آپ کے لیے اس طرح دعا کر سکتا ہے جیسے آپ خود اپنے لیے کریں گے، رو رو کے اللہ سے مانگیں گے؟ تو اگر اب بھی زندگی میں کوئی پریشانی لگی ہوئی ہے آپ کو، یا آپ کو بچوں کی ہے یا مالی ہے یا بہن بھائیوں کی، کہیں سے بھی، آپ نے لوگوں کو نہیں بتانی، وہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، سجدہ کرنا ہے، رونا ہے، دعائیں مانگنی ہے۔ ابھی اذان ہو رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی لوگ چپ کر کے بیٹھے ہیں، جواب ہی نہیں دے رہے۔ اذان ہو، جواب دے اور دعا پڑھے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، دروشی پڑھے اور کوئی دعا مانگے، آپ کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو دعائیں مانگیں اللہ تعالی سے، اور اپنے بچوں کی ہدایت کی خاص طور پر دعا مانگیں۔ اب ہوا کیا؟ ان کو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نظر آئے۔ انہوں نے کہا تمہارے رونے کی وجہ سے، تمہاری دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے تمہارے بیٹے کی آنکھیں لوٹا دی ہیں۔
اور وہ دیکھنے کے قابل ہو گئے. پھر اتنا اچھا دیکھتے تھے کہ چاندنی راتوں میں انہوں نے کتابیں لکھی. رات کے وقت اس زمانے میں الیکٹریسٹی تو نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، تو ہر وقت لیمپ نہیں ساری رات جلا سکتے تھے، تو انہوں نے رات کو چاند کی روشنی میں اتنی تیز نظر ہو گئی تھی ان کی. تو ہماری زندگی میں کسی بھی چیز کی کمی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خوب دعا مانگنی چاہیے، اللہ سے محنت بھی کرنی چاہیے اور دعائیں بھی مانگنی چاہیے. امام بخاری چھوٹے ہی تھے کہ والد فوت ہو گئے، لہذا ان کی امی نے ان کی تربیت کی، ان کو پالا، ان کو مکتب میں بھیجا، اور 10 سال کی عمر سے انہوں نے حدیثیں یاد کرنی شروع کر دی. اور پھر ان کا حافظہ بہت اچھا تھا. ابو عمر سلیم بن مجاہد کہتے ہیں میں محمد بن سلام بیکندی کے پاس تھا. انہوں نے کہا اگر تم اس سے پہلے آتے تو ایک ایسا لڑکا دیکھتے جس کو 70,000 حدیثیں یاد تھیں. وہ کہتے ہیں میں اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، حتیٰ کہ میں نے اس کو جا کے پا لیا، ڈھونڈ لیا. میں نے کہا تم وہ بچے ہو جو کہتے ہو مجھے 70,000 حدیثیں یاد ہیں؟ تو امام بخاری نے کہا اس سے بھی زیادہ یاد ہے. ہم میں سے کسی پورے شہر میں سے نہیں ایک بندہ ملے گا جس کو 10,000 بھی یاد ہو. ان کو 70,000 یاد تھی. اور وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کسی حدیث کے بارے میں پوچھیں کہ اس کا راوی کون ہے، صحابی کون ہے، اور وہ کہاں پیدا ہوا، کہاں فوت ہوا، میں وہ بھی بتا سکتا ہوں. یعنی اتنے ماہر تھے اپنے علم کے. جب کسی شیخ کی مجلس میں جاتے تو شیخ مروب ہو جاتے اور ڈرتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ اور یہ بچہ ہماری غلطی نہ نکال دے. امام بخاری نے علم کے لیے سفر بھی کیا. جب 16 سال کے تھے امام بخاری، 16 سال کے، تو ان کی والدہ ان کو لے کر اور بھائی کو لے کر حج پہ گئی. حج کے بعد ان کی والدہ اور بھائی تو واپس آ گئے اپنے گھر. امام بخاری اگلے 16 سال تک گھر نہیں گئے، علم حاصل کرتے رہے اور مختلف ملکوں میں اور شہروں میں اور استادوں کے پاس جاتے رہے. 1080 استادوں سے علم حاصل کیا. کتنی محنت کی ہوگی. بصرہ، بغداد اور اس کے علاوہ عراق، شام، خراسان، مصر، ان سب علاقوں میں علم کے لیے گئے. جب بھی یہ بغداد جاتے، 8 دفعہ بغداد گئے تھے. جب یہ بغداد جاتے تو امام احمد بن حنبل جو تھے وہ ان کو کہتے آپ ادھر ہی رہ جائیں، لیکن انہوں نے کسی ایک جگہ نہیں رہے، علم حاصل کیا اور ان 16 سال میں انہوں نے بخاری لکھی. حصول علم کے دوران ہر سال حج کے لیے بھی جاتے تھے. اور ان کے مشہور استادوں میں امام احمد بن حنبل، اسحاق ابن راہویہ اور بہت سے اور لوگ ہیں. یہ راتوں کو کم سوتے تھے، کھانا بھی کم کھاتے تھے، اپنے کام خود کر لیتے تھے. رات کو اٹھ کر 13 رکعت نماز ادا کرتے تھے. کھانے میں سادگی تھی. مسجد کا بڑا احترام کرتے تھے. ایک دفعہ یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے علم کے حلقے میں، تو انہوں نے دیکھا کسی شخص نے اپنی داڑھی صاف کیا اور وہاں سے کوئی تنکا مسجد میں پھینک دیا. ان کو بہت برا لگا. یہ دیکھتے رہے اس تنکے کو کہ جب کوئی مجھے نہیں دیکھے گا تو میں اٹھاؤں گا. یہ کسی کے سامنے نیک نہیں دکھائی دینا چاہتے تھے کہ میں بڑا نیک ہوں، میں مسجد صاف کرتا ہوں. تو جنہوں نے روایت کی وہ دیکھتے رہے کہ یہ امام بخاری کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، چپکے سے وہ تنکا اٹھا لیا اور مسجد سے باہر جا کے اس کو پھینک دیا. ایک تنکا بھی مسجد میں برداشت نہیں ہوا. اتنی صفائی پسند. مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اپنے گھر کو آپ گندا رکھتے ہیں، اپنے گھر کو گندا رکھتے ہیں تو پھر اللہ کے گھر کو کیوں گندا کر کے آتے ہیں؟ اللہ کے گھر کو بھی صاف کرنا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ ایک عورت تھی مدینہ میں،
اور بہت غریب سی عورت تھی، معمولی سی، اس کا کوئی گھر بار نہیں تھا، وہ مسجد نبی کی صفائی کرتی تھی روز۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی۔ آپ نے پوچھا وہ کدھر گئی؟ پتہ چلا وہ رات کو بیمار ہوئی، فوت ہوئی، تو ہم نے اس کو ادھر ہی دفنا دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے لے چلو اس کی قبر پر۔ آپ اس کی قبر پہ گئے، اس کے لیے دعائیں کی، اس کے لیے اتنی عزت دی اس کو۔ تو جو اللہ کے گھروں کو صاف کرتے ہیں، مدرسوں کو صاف کریں، اپنے فرنیچر کو صاف کریں، اور ایسا ہو صفائی کا انتظام کہ کوئی ایک مکھی اندر آنے کو تیار نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ کھانا کھائیں تو اپنے ہاتھ، اپنا منہ، برتن، کچن، ہر چیز کو صاف رکھیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالی خوب توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اور خوب پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے بھی، پاک صاف رہنے والوں سے بھی اللہ محبت کرتا ہے۔ آپ کو اللہ کی محبت چاہیے تو صاف ستھرا رہنا شروع کریں، صاف ستھرے رہیں، اور ہر چیز اپنے آس پاس کی بھی صاف ستھری رکھیں۔ امام بخاری کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے۔ ہم کسی کی بات اس سے کرنے کے بجائے کسی اور سے کرتے ہیں، تو وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جب سے مجھے پتا چلا کہ غیبت حرام ہے، میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ وہ کہتے تھے مجھے امید ہے کہ میں اللہ سے اس حال میں ملوں گا کہ وہ غیبت کرنے پر مجھے نہیں پکڑے گا، کہ میں نے کبھی کسی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے نہیں کی۔ امام بخاری علم حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں میں آدم بن ابی ایاس کے پاس گیا، میرا زاد راہ ختم ہو گیا، حتیٰ کہ میں نے گھاس کھانی شروع کر دی، کسی کو نہیں بتایا کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، گھاس کھانی شروع کر دی۔ تیسرا دن جب ہوا تو کوئی انجان شخص آیا، اس نے ان کے ہاتھ میں دیناروں کی تھیلی رکھی اور غائب ہو گیا، اور کہا اپنے اوپر خرچ کرو۔ کیسے اللہ کی مدد آئی۔ پھر اسی طرح امام بخاری کی وفات جو تھی 62 سال کی عمر میں ہوئی، اور انہوں نے بہترین کتاب لکھی اپنے پیچھے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو عبد الواحد بن آدم کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ ایک مقام پہ کھڑے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا۔ پھر میں نے کہا آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ آپ نے جواب دیا میں محمد بن اسماعیل کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں وہ وہی وقت تھا جب امام بخاری فوت ہو رہے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بہت محبت تھی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کر رہے تھے۔ جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں، سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں، سنت کی حفاظت کرتے ہیں، یہ پھر ان کو ایسا مقام ملتا ہے۔ اور انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، جدھر آپ کا قدم آتا ہے آپ وہ چلے جاتے ہیں، تو آپ اپنا قدم وہیں رکھتے ہیں، آپ کا پورا اتباع کرتے ہیں۔ ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب کوئی حدیث سنے تو ہم کیا کہیں؟ یہ کون سا قرآن ہے؟ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں نا۔ تو آپ نے سنتوں کی پیروی کرنی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، پانی پینا ہے تو دائیں ہاتھ سے پئیں، پانی پینا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے پئیں، پانی پینا ہے تو چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھریں۔ ہم بعض اوقات ایک دم گلپ کر دیتے ہیں، یہ پانی پینے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ کل میں جب پہنچی تو مجھے یہ جو گنے کا رس ہوتا نا، تو کسی نے گلاس میں ڈال کے دیا۔
جب میں نے ایسے بسم اللہ پڑھی اور اس کو میں نے پیا، اور میں جب پیتی ہوں تو میں اس طرح پیتی ہوں جیسے بچہ پانی پیتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک دم نہیں پیتی، کیونکہ ایک دم پینے سے نا تکلیف ہوتی. تو اتنا بڑا کانچ کا ٹکڑا میرے منہ میں آ گیا. اگر میں اس طرح پیتی پانی تو بڑا بڑا گھونٹ کر کے سیدھا گلے میں اتارتی تو وہ کانچ کدھر جاتا؟ اندر جاتا. یہ میں نے بات اس لیے بتائی ہے کہ سنت کی پیروی کرنے میں دنیا کا بھی فائدہ ہے، صرف آخرت کا نہیں، دنیا کا بھی فائدہ ہے. جب آپ اللہ کا نام لے لیتے ہیں نا کسی چیز پر، تو اگر اس میں کوئی نقصان دینے والی چیز ہے تو وہ بھی نقصان نہیں دیتی، اللہ تعالیٰ خود ہی حفاظت کرتا ہے. جب میں نے اس کو نکالا تو وہ اتنا تھا، کم از کم جو پہلا انگلی کا پوٹا ہوتا ہے نا، اتنا بڑا پتلا سا لمبا سا ٹکڑا تھا، آرام سے آگے جا سکتا تھا. تو کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بچایا، ورنہ میں آج درس کیسے دیتی؟ گلے میں کچھ چلا جائے تو بول سکتا ہے انسان. تو اس لیے سنت کو معمولی نہ سمجھا کریں، جو کام کریں دائیں ہاتھ سے شروع کریں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، بچوں کو بھی دائیں ہاتھ سے کھلائیں، بچوں کو چلتے چلتے مت کھلائیں، بچوں کو بٹھا کے کھلائیں. اور کوئی نہ کوئی حدیث کی کتاب ضرور پڑھیں. جیسے اس میں تھے اسحاق ابن راہویہ کی، انہوں نے کہا کاش تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے ایک مختصر کتاب تیار کرتے. امام بخاری کہتے یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، اور میں نے الجامع صحیح کے لیے حدیثیں جمع کرنی شروع کر دی، اور پھر انہوں نے اس کتاب کو لکھا. امام بخاری کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، گویا میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میرے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے جس سے میں مکھیاں اڑا رہا ہوں. میں نے بعض تعبیر کرنے والوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھ سے کہا تم ان سے جھوٹ کو ہٹاؤ گے، تو اس بات نے مجھے یہ کتاب لکھنے پر ابھارا. یعنی استاد کی بات بھی مانی اور خواب میں جو چیز دیکھی اس کو بھی فالو کیا، کیونکہ بعض خواب سچے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہوتی ہے. انہوں نے اس کتاب کو 16 سال میں لکھا تھا اور صرف صحیح احادیث اس میں جمع کی تھی. اور یہ لکھتے کیسے تھے؟ امام بخاری کہتے ہیں میں نے اس کتاب میں ہر حدیث سے پہلے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، حدیث کے صحیح ہونے کا پورا یقین حاصل کیا، اور پھر اس کتاب میں اسے لکھتے وقت ہر حدیث سے پہلے غسل کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی. اتنے احتیاط سے یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور ہم ایک دفعہ بھی زندگی میں نہ پڑھیں اس کو. کس کس کے گھر میں بخاری ہے؟ کس کس کے گھر میں یہ کتاب ہے؟ بس کوئی 20-25 لوگ ہوں گے. باقیوں کے گھر میں اگر نہیں ہے تو ایک سوٹ لینے کی بجائے ایک کتاب خرید لیں اور اس کو پڑھیں. امام بخاری نے حدیث لکھتے وقت بابرکت جگہ کا انتخاب کیا. انہوں نے آغاز مسجد حرام سے کیا، یعنی مکہ سے کیا، اور پھر اختتام مدینہ میں کیا. مدینہ میں بیٹھ کر روضہ مبارک کے پاس بیٹھ کر یہ حدیث لکھا کرتے تھے، اور اس میں انہوں نے 7275 حدیثیں جمع کی. اور امام نووی کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتابیں بخاری اور مسلم ہیں. ابن کثیر کہتے ہیں علماء اس کے قبول کرنے اور اس کے صحیح ہونے پر متفق ہیں. امام ذہبی کہتے ہیں اللہ امام بخاری کو اسلام کی طرف سے بہترین بدلہ دے
کیا ہی اچھا ہے جو انہوں نے اپنی آخرت کے لیے جمع کر لیا ہے۔ تو یہ اسلام کی کتابوں میں سے سب سے بہترین کتاب ہے اللہ کی کتاب کے بعد۔ اللہ کی کتاب تو اللہ کی کتاب ہے نا، انسانوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں سب سے بہترین کتاب بخاری ہے، افضل ترین کتاب ہے۔ اس کتاب کی کئی شروحات بھی لکھی گئی ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ سب علم حاصل کریں گے۔ اب میں تھوڑا سا ٹائم ہے آپ کے پاس، اگر آپ مجھ سے کوئی بات کہنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں، کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کچھ کوئی سوچ ہو، کوئی مشورہ ہو، آپ بتا سکتے ہیں۔ جی، سورت کون سی؟ ولادیات؟ اچھا، میرا بیگ کہاں ہے؟ اچھا میں کرتی، اس کے علاوہ جی اور کوئی؟ بسم اللہ۔ مائک دے دو نا۔ ہاں مائک موبائل پر۔ السلام علیکم اساتذہ۔ وعلیکم السلام۔ میں نے مائک استاد کھول دیں۔ سید ہاں میں نے آج سے 2 سال پہلے آپ کو سننا شروع کیا، اچھا مطلب کہیں سے میں جب تفسیر پڑھ رہی تھی سورۃ کہف کی، تو مجھے ایک بات جو آپ کی بہت دل سے لگی۔ میں اکیلے بیٹھ کے چھت پہ آپ کی تفسیر پڑھ رہی تھی، تو اس وقت میں نے ایک معجزہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھا قرآن پاک اور آپ کی تفسیر کا، کہ اس وقت میری زندگی کے جو حالات تھے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ قرآن پاک بول رہا ہے مجھ سے، اور میں سجدے میں گر پڑی اور میں بہت روئی۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کو بہت خواہش تھی کہ آپ سے ملوں، آپ سے ملی، دیکھا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ الحمد ویلکم۔ جی آپ کچھ کہہ رہی بولیے۔ معلوم نہیں جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سینوں کی چھپی ہوئی باتیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پوری طرح باخبر ہوگا۔ اوپر یہاں کوئی نہ چڑھے، یہاں کوئی آپ بھی نہ چڑھے، کیونکہ یہ ہلتا ہے اور یہ میرے اوپر نہ آ گرے کہیں۔ اس کے اوپر اسٹیج پہ کوئی نہ چڑھے اس کے بعد، کیونکہ ڈینجرس ہے، یہ ہل رہا ہے، یہ چوٹ لگ سکتی۔ بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں۔ اس صورت میں جو بات کی گئی ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ جب ایک مالک اپنے گھوڑوں کو دوڑاتا ہے کہ جا کے دشمن پہ حملہ کرے، وہ تو اس کی بات مانتے ہیں اور خوب دوڑتے ہیں، تھکتے ہیں، ہانپتے ہیں، سانس چڑھ جاتا ہے اور دوڑتے چلے جاتے ہیں، اور پھر جا کے دشمن پہ حملہ کرتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وانہ علی ذلک لشہید، اور وہ خود بھی اس پہ گواہ ہے کہ ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ بات کیا ہے؟ رب سے زیادہ کس چیز کی محبت ہے؟ وانہ لحب الخیر لشدید، مال کی محبت میں بڑا شدید ہے۔ تو مال کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے راستے میں مال دینا چاہیے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا اس کو پتا نہیں کہ جب دوبارہ مر کے اٹھیں گے تو جو سینوں میں راز چھپے ہوئے نا سارے اللہ تعالیٰ باہر نکال دے گا۔ قبروں سے لوگوں کو نکالے گا اور لوگوں کو نکال کے ان کے سینوں سے ان کے بھید نکال دے گا۔ بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے،
ہم میں سے ایک ایک کے اندر باہر کو جانتا ہوگا، پھر ہم کوئی چیز چھپا نہیں سکیں گے. اس لیے کچھ بھی کریں، سچے مومن بن کے، نیک نیتی کے ساتھ، دوسروں کی خیر خواہی کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھے کام کریں، دکھاوے کے لیے نہیں کرنے. ٹھیک ہے، تاکہ آخرت میں قبول ہوں. جی آپ کیا کہتی ہیں؟ بولی. السلام علیکم ورحمۃ بولی. اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. میڈم میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں جو کہ میرے اپنی بچیوں کے حساب سے ہے، کیونکہ یہ ہماری آنے والی نسلیں ہیں. ہم ان کی زندگی میں سدھار آنا چاہتے ہیں. تو میں چاہتی ہوں، میں ہر ایک کامیاب عورت سے یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا وہ ہم چیز کریں جو ہماری بچیاں یا بچے آگے چل کے دنیا اور آخرت ان کی دونوں عزت اور کامیابی کی زندگی ان کی بن جائے. دو کام کریں. ایک یہ کہ تعلیم حاصل کریں، دنیا کی بھی اور دین کی بھی. دنیا میں رہنا ہے نا، دنیا کی تعلیم ہونی چاہیے، اور آگے جانا ہے نا تو قرآن کی تعلیم بھی ہونی چاہیے. آپ میں سے ہر ایک کو یہ کہوں گی، کم از کم ایک بار زندگی میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ضرور پڑھ لیں. اگر آپ کو استاد ملے تو بہت اچھا، استاد نہ ملے، موبائل میں اپلیکیشن ہے قرآن فار آل، اس میں ساری تفسیر ریکارڈڈ ہے. لرن قرآن، ایک ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر اس میں الگ الگ بتایا گیا. اگر ہر روز کی ایک آیت بھی آپ سن لیتے ہیں تو آپ کا کتنا علم جمع ہو جائے گا. کہ جو میری بچی ہے ابھی 12 سال کی اس کی ایج ہے، کیا اب اس کو میں ہاسٹل کے لیے چھوڑ سکتی ہوں کہ مدرسے میں کہیں ہاسٹل جوائن وہ کرے؟ جو نمبر انہوں نے لکھوایا نا اس پہ فون کر کے پتہ کریں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے کمپلیٹلی اس چیز کا تو نہیں ہے کہ میرا سوال جو میں پوچھنے جا رہی ہوں ویلڈ ہے یا نہیں. بینگ اے مسلم ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ آفٹر ڈیتھ ہم نے زندہ ہونا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ قرآن شریف میں اور کافی لوگوں سے مطلب سنا ہے کہ ہم جو ہے قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. تو اس چیز میں مجھے تھوڑا کنفیوژن ہے کہ سم ٹائمس ہم نے سنا ہے کہ جب مردہ تدفین ہو جاتی ہے تو اس کو پوچھنے کے لیے یا ان کے اعمال نامے کے حساب سے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو اس کو زندہ کیا جاتا ہے. ایک بات یہ ثابت ہوئی، اور دوسری یہ کہ قیامت کے دن. تو یہ دو چیزیں ہو گئی کہ انسان کا دوبارہ زندہ ہونے کا جو جی سین ہے. اس میں ہے کہ یہ جو قبر میں اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پہلا ٹیسٹ ہے. کیونکہ اس کے بعد یا قبر میں جزا ملے گی یا سزا ملے گی. ٹھیک ہے نا. تو جو پہلا ٹیسٹ ہے، جیسے ہمارے کئی پیپرز ہوتے ہیں نا، تو جو پہلا پیپر ہے اس میں اس کے کانشیس کو حاضر کیا جاتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو سلا دیا جاتا ہے. اگر آپ نے حدیث پوری پڑھی ہو، مراد یہ ہے کہ دوبارہ اس کی روح جو ہے، یعنی واپس اس طرح نہیں اب زندہ کہ وہ وہاں پر کھا پی رہا ہے یا کچھ باتیں کر رہا ہے یا کچھ سن رہا ہے، باہر سے جو اس کو بلا رہے ہیں اس کی آواز سن، ایسا کچھ نہیں. اب جب فرشتے چلے جاتے ہیں وہ قبر میں پھر مردہ حالت میں لیٹ جاتا ہے، اور پھر اس کی قبر میں اس کو عذاب ہوتا ہے جو وہ محسوس کرتا ہے. عذاب قبر جو ہے، دیکھیں ایک پہلے ایک اور بات سمجھ لیں. ہم صرف روح نہیں ہے، ہم صرف جسم نہیں ہے، ہم روح بھی ہیں، ہم جسم بھی ہیں. دنیا میں آنے سے پہلے ہم صرف روح تھے، جسم نہیں تھا. دنیا میں آئے تو روح اور جسم کا ملاپ ہوا، اس کو زندگی کہا گیا. موت کے وقت جسم سے روح نکل جائے گی. ٹھیک ہے. یہ پھر کیا ہو گئی؟ موت ہو گئی، یعنی کہ وہ موت ہو گئی. پھر دوبارہ جب قبر میں اس کو کیا جائے گا تو اس کی روح لوٹا کے اس کو پوچھا جائے گا. پھر اس کے بعد اگلا کیا ہوگا؟ وہ قبر میں مردہ حالت میں اب چھوڑ دیا جائے گا. مرنے اس زندگی میں جسم ڈومیننٹ ہے، روح پیچھے ہے. قبر میں جسم مردہ ہے، روح ڈومیننٹ ہے. جی روح کا ہے، لیکن کیا تو میرے سے نا ذرا چلنا مشکل ہوتا ہے تو میرے رستے میں کوئی مجھے روکے نا. ٹھیک ہے.
वालेकुम सलाम।